لڑکوں کی افسردہ جانوں کے نام، کرم خوردہ دلوں اور زبانوں کے نام۔ کلرک بادشاہ کہنے کو تو ایک طاقتور طبقہ ہے، لیکن یہ بیچارے ہر دوسرے دن اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ یہ سرکاری ملازم تو سڑکوں پر آ جاتے ہیں، مگر پھر دور دراز سے آئے ہوئے سائلین دفاتر میں خوار ہوتے رہتے ہیں، اور حکومت ہے کہ اپنے روایتی انداز میں انہیں صرف جھوٹے دلاسے دیتی ہے یا پھر لارے لگا دیتی ہے۔ یہ بیچارے ملازمین ہر دوسرے دن اپنی تنخواہوں میں کچھ زیادہ نہیں، بس دوسرے صوبوں کے ملازمین کی اجرت کے جتنا اضافہ مانگ رہے ہیں۔ یہ غریب طبقہ سال ہر سال سے پاکستان عوام کی خدمت تو کرتا رہتا ہے، لیکن ان کو اس کی جزا یہ دی جاتی ہے کہ ان کی تنخواہیں باقی تمام صوبوں سے کم، پروموشن کا کوئی میکانزم نہیں، اور کام سب سے زیادہ لیا جاتا ہے۔ کیا کبھی حکومت وقت ان غریب ملازموں کی بھی کوئی بات سنے گی، یا پھر یہ لوگ ہر دوسرے تیسرے دن اپنے مطالبات کا پلندہ اٹھائے سڑکوں پر خوار ہوتے رہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ اب تو عمر کے ڈھلنے کے ساتھ ساتھ مجھے کبھی کبھی، اور یہ بڑی عاجزی سے بات کر رہا ہوں، مجھے تو امیر المومنین کی مثالیں دیتے ہوئے جو ہے وہ میرا دل جو ہے وہ اب کھٹا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم یہ مثالیں ٹھیک دے بھی پا رہے ہیں یا نہیں دے پا رہے۔ ایک بچہ رو رہا ہے، حضرت عمر خطاب رضی اللہ نے پوچھا ماں سے کہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا تم نہیں جانتے عمر نے دودھ جو ہے وہ بچوں کا بند کر دیا، اور حضرت عمر خطاب نے پیدا ہونے والے بچوں کا بھی دودھ لگا دیا۔ لیکن یہ مثال تو میں نے آپ کو دے دی خواتین حضرات، لیکن اس مثال کو دینے کے بعد جب میں دیکھوں گا اس مثال کو اپنے چاروں طرف، تو مجھے برطانیہ دیکھنا پڑے گا، مجھے امریکہ دیکھنا پڑے گا۔ پھر کہیں گے کہ جناب یہ آپ کن یہودیوں کی مثالیں دے رہے ہیں؟ آپ کو وہ 82 ادارے جو حضرت عمر خطاب نے قائم کیے پاکستان میں کتنے نظر آتے ہیں اور باہر کتنے نظر آتے ہیں، یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ مجھے مانگنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، مانگنا چاہیے، لیکن ہر شے کا نظام ہونا چاہیے۔ میں مانگ کس سے رہا ہوں؟ میں اگر ٹکر ماروں تو کس دیوار کو ماروں؟ مجھے اس سے چاہت کیا ہے؟ مجھے کیا چیز چاہیے؟ اس کا علم ہے۔ کس سے چاہیے؟ یقین کیجئے اس ملک میں مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں یہ آل پاک، اور میں یہ بات ایسوسیشن ہے، اور میں یہ بات آپ کو اپنی 20 سالہ زندگی کے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ ان سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوتا، ان سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوتا۔ اگر طاقتور ہی آج بازاروں اور سڑکوں پہ اپنے حقوق مانگ رہا ہے یا اپنی عزت نفس مانگ رہا ہے، تو پھر وہ کون ہیں جن کو ہم حاکم کہتے ہیں؟ کیا وہ طاقتور ہو گئے؟ اگر طاقت کا سرچشمہ عوام تھے یا ہیں تو یہ لوگ سڑکوں پہ کیوں بھیکاری بن رہے ہیں؟ آج اس موضوع پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے خیریت سے ہیں الحمدللہ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی محمد ارشاد صاحب جو کہ صدر ہیں آل پاکستان کلرک ایسوسیشن پنجاب کے۔ حاجی صاحب السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ اور ہمارے ساتھ ہیں جناب رانا افتخار صاحب جو کہ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں آل پاکستان کلرک ایسوسیشن پنجاب کے۔ جناب السلام علیکم، اور باقی مہمان بھی ہیں، آپ بھی اپنی رائے چاہیں تو دیں۔ حضرت پہلے تو میں حاجی صاحب آپ سے بات کروں کہ آپ لوگ آخر کیا مانگ رہے ہیں، کیوں تنگ کر رہے ہیں آپ حکومت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوبہ پنجاب کے ملازمین کو دیگر صوبوں کے برابر مراعات نہیں دی جا رہی، جونیئر زیادہ دی جا رہی ہیں، کم دی جا رہی ہیں، کم دی جا رہی ہیں۔ کبھی ایسے ہوا کرتا تھا کہ دیگر صوبوں کے ملازمین پنجاب کی مثال دے کر مراعات مانگتے تھے کہ جو پنجاب میں ملازمین کو مل رہا ہے وہ ہمیں دیا جائے۔ آج پنجاب کے ملازمین رل گئے ہیں۔ پنجاب میں جونیئر کلرک کو گریڈ 7 مل رہا ہے، کے پی کے میں اور دیگر صوبوں میں گریڈ 11 مل رہا ہے۔ 8 9 10 11 3 گریڈ، 4 گریڈ اونچا ہے۔ 4 گریڈ عام آدمی کے لیے اونچا جانا زندگی میں شاید ناممکن ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اسی طرح سینئر کلر کو پنجاب میں گریڈ 9 مل رہا ہے، کے پی کے میں اور دیگر صوبوں میں۔ یہ معاملہ کب سے ہے؟ یہ 2 سال سے ہے، 2 سال جب سے، یعنی کہ یہ نئی تازی حکومت آئی ہے، جب سے یہ حکومت آئی ہے۔ تو ہم نے بارہا احتجاج کیا۔ سیکنڈ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ بجٹ 2013 میں دیگر صوبوں نے اپنے ملازمین کو 15% تنخواہ میں اضافہ دیا، تنخواہ میں اضافہ کیا، 15% بنیادی تنخواہ میں، بیسک سیلری، بنیادی سیلری۔ پنجاب گورنمنٹ نے 10% انکریز دی۔ ٹھیک،
یہ بھی 5% کا ڈفرنس حضرت اس بات کو کیا یوں نہیں سمجھا جا سکتا حاجی صاحب کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ عقل مند ہے, کفایت شعار ہے, یہ بجٹ کو بچانا چاہتے ہیں, ظاہر ہے بہت سے ترقیاتی کام جو ہیں وہ کرنے ہیں, تو آپ تھوڑی سی قربانی دے دیں اس پہ. بات یہ ہے کہ ترقی تو ہر صوبے کی ضرورت ہے, ہر صوبے کے عوام کی ضرورت ہے, لیکن گڈ گورننس کے والا سے بنتا یہ ہے کہ پہلے جو سرکاری ملازمین ہیں جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت کی مانند ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ایک طرف تو حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ اپنے ملازمین سے رات دن کام لیا جائے, دوسری طرف ملازمین کے بچے بھوکے مر جائیں, ملازمین سڑکوں پہ اپنا آئے دن احتجاج کرتے ہوئے دم توڑ جائیں. ہمارے ملازمین یہ شدید گرمی میں احتجاج کی بنیاد پر کئی ملازم ہسپتالوں میں آج تک ایڈمٹ ہیں احتجاج کی بنیاد پر, احتجاج کرنے پہ. 26 مارچ کو ہم نے 7 کلب وزیر اعلیٰ اس کے بعد ڈے اینڈ نائٹ دھرنا دیا. صبح 10 بجے دھرنا شروع ہوا, رات 3 بجے تک جاری رہا. رانا ثناءاللہ صاحب, رانا مشہور صاحب رات 2:45 بجے 7 کلب کے باہر آئے, آ کر اعلان کیا کہ 15 میں سے یہ 5 ڈیمانڈز آپ کی جو ہیں وہ جائز ہیں, یہ ہم ماننے کا اعلان کرتے ہیں, 2 ہفتے میں نوٹیفیکیشن کر دیا رانا صاحب نے جائے گا. کہا ہے, رانا ثنا صاحب نے کہ میں ابھی کال پہ آؤں گا, ابھی وہ کال اٹھا نہیں رہے لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ کال ضرور اٹھائیں گے. بڑی ریزنیبل بات کرتے ہیں. حضرت یہ فرمائیے کہ آپ نے اپنے جو احتجاج ہیں, جو اپنے یہ مسائل ہیں, یا اپنے جن کو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ حقوق ہیں, آپ نے حکومت تک پہنچا دیے, ایسا ہی ہے نا؟ جی جی. تو اب آپ کو کوئی ٹائم لیمٹ بھی تو دینی ہے نا, حکومت کو وقت بھی تو دینا ہے نا کہ وہ ان چیزوں کو پورا کر سکے. تو اس پہ مطلب غصے کی تو بات نہیں ہے. جی نہیں. تو آپ وقت کیوں نہیں ان کو دیتے, 5-1 سال دے دیں. ایسی بات نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوتو صاحب ایسی بات نہیں ہے. جب بھی بجٹ کا مہینہ آتا ہے نا ہر سال, اس سے 3-4 ماہ پہلے ملازمین اپنے حقوق کے لیے دفتروں سے باہر نکلتی ہے تاکہ لوگوں کو یاد دلائیں کہ آپ نے پچھلے سال ہم سے یہ وعدہ کیا تھا, اس سال اس کو بجٹ میں ڈالیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. اور جوں وقت گزرتا ہے, روزانہ 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد, کیا ہمارا دل کرتا ہے, ہمارا شوق ہے کہ ہم دھوپ میں جا کھڑے ہو جائیں اور اپنے آپ کو بیمار کر لیں اور بیماریاں اور اوپر لاگو کر لیں اپنے؟ نہیں, ایسی بات تو نہیں. آپ کو کیوں لگتا اپنے ہے بچوں کے لیے, اپنے مستقبل کے بچوں کے لیے ہم باہر نکلتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک افسر کی ترقی کروانی ہونا تو راتوں رات اس کی فائل تیار ہوتی ہے, اس کی ترقی ہو جاتی ہے, ان کو گریڈ مل جاتا ہے. اور یہاں پر پنجاب حکومت نے, ابھی آپ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, چھوٹے جو ملازم ہے اس کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں قطب صاحب. اور وہ ایک پنجاب حکومت نے لیٹر جاری کیا کہ جو کلاس 4 کا طبقہ ہے اس کو 1 گریڈ آگے کر دیا جائے پورے پنجاب کو, ہیلتھ ہو چاہے کوئی ڈپارٹمنٹ ہو. آج اس بات کو 1.5-2 سال گزر گئے ہیں, کسی افسر نے کوشش ہی نہیں کی کہ یار آؤ تمہاری بھی ترقی کر دیں. اب بات رہی آپ جو ہم بجٹ کی بات کر رہے ہیں تنخواہ بڑھانے کی, جب KPK نے بڑھا دیا, جب سندھ نے بڑھا دیا, بلوچستان نے بڑھا دیا, تو یہ کون سی ترقی کر رہے ہیں؟ کیا بڑھانا ہے کوتاہ صاحب؟ کتنے پیسے بڑھانے ہیں؟ 15 سے 10 سے 15 کرنا ہے. اس دفعہ جو کیا ہے 7.5%. آپ خود دیکھیں, پوری پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, جب سے یہ ملک بنا ہے, جب سے سرکاری ملازمین آئے ہیں, کبھی ایسا ہوا ہے کہ 7.5% تنخواہ بڑھائی جائے؟ اور وہ بھی کیا ہوتی ہے, بیسک پہ ہوتی ہے, رننگ ساری نہیں ہوتی ہے. جو ہماری 18,000 تنخواہ ہے اس کے اوپر 18,000 پہ 7.5 نہیں لگنا, آپ کو بنیادی طور پہ جو 5-6 ہزار پہ ہے اس پہ 7.5 لگنا ہے. حضرت مجھے ایک بات, مجھے وقفے پہ جانا ہے, مجھے ایک ذرا بات جلدی سے بتائیے آپ دونوں حضرات, آپ کی حکومت سے ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہماری حکومت سے ڈیمانڈ ہے کہ دیگر صوبوں کے برابر پنجاب کے ملازمین کو مہارت دے دی جائے, اور وفاقی ملازمین کو جو آپ کے خیال میں جو باقی 3 صوبے ہیں ان کے اندر مہارت جو ہیں وہ ٹھیک دی ہیں, وہ بہتر ہیں, وہ بہتر ہیں پنجاب کی نسبت. سو آپ نے بھی ایک یارڈ سٹک رکھ لیا کہ وہ اگر بہتر دے سکتے ہیں تو ہمیں بھی بہتر دیں, ملنا چاہیے. اور وعدہ کیا ہوا حکومت نے, کس نے وعدہ کیا آپ سے؟ 26 مارچ کو رانا ثناءاللہ صاحب نے CM صاحب کے بہاف پہ ٹی وی چینل پہ سب کے پاس محفوظ ہے ان کے اپنا اسٹیٹمنٹ کہ 2 ہفتے کے اندر نوٹیفیکیشن کر دیا جائے گا. پھر جب نہ کیا تو 16-17 جون کو ہم نے 45 آورز کا دھرنا دیا, رات دن مار روڈ کے اوپر ہم بیٹھے رہے, رات دن دھرنا جاری رہا. پھر 17 جون کو 16 جون صبح 10 بجے کتنا دھرنا دیا؟ 16 جون صبح 10 بجے شروع ہوا. 17 جون کو 4:30-5 بجے رانا ثناءاللہ صاحب کوئی 45-44 گھنٹے کے بعد آئے, تشریف لائے. اچھا, جب آپ باقی صوبوں کے مطابق اپنے تنخواہ کو بڑھانا مانگ رہے ہیں تو آپ 126 دن کا دھرنا بھی تو کم از کم دینا, پھر برابر ہوگی نا بات. پھر آپ کی حکومت آ کے بات سنے گی, جب تک آپ اسلام آباد کو بند نہیں کریں گے پھر بھی نہیں سنے گی, GT روڈ کو بند کریں گے پھر بات سنے گی. دیکھیے یہاں پہ بات جو ہے نا, میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں, میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیے ضرور. مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ صرف بات مراد کی ہے.
مراد کی بات نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ آپ نے میرے سے وعدہ کیا, آپ اپنا وعدہ پورا کر کیوں نہیں رہے؟ پہلا ایسو تو ہے. دوسرا, شاید اگر میں جس جگہ کام کرتا ہوں, اگر اس جگہ باقی لوگ جو ہیں وہ میرے سے کم پڑھے لکھے ہیں اور مجھ سے زیادہ مراعات حاصل کرتے ہیں, تو مجھے ایک غیر تحفظ محسوس ہوگا, اور شاید میرا نفس جو ہے وہ بھی ذلت محسوس کرے کہ میں کس جگہ پر ہوں جہاں انصاف مجھے نظر نہیں آ رہا. اب یہ لوگ حضرت اگر انصاف مانگنے کے لیے اور وعدے یاد دلانے کے لیے ہر سال نکل رہے ہیں, تو میں اس حکومت کو کیا اس عوام کا سرپرست اور باپ کی جگہ پہ ماننے کے لیے اگر کہوں گا تو یہ زیادتی ہوگی بات کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی, اسلام کے اندر یہ تمام کی تمام باتیں بڑے واضح انداز میں موجود ہیں. سب سے پہلی جو حدیث ہے میں ابتدا کروں گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن, تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے. کس کا؟ اپنی رعایا کا. جو گھر والا ہے اپنی بیوی بچوں کا نگہبان ہے, جو یعنی ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں کسی نہ کسی چیز کا نگہبان ہے, اور اس سے اس کا سوال ہوگا, اور اس سے اس کا سوال ہوگا. حدیث کا پہلا متن ہی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے ہیں صرف دو باتیں کہہ رہے ہیں. ایک کہہ رہے ہیں نماز, دوسرا کہہ رہے ہیں تمہارے خادم. نماز تمہارے کام کرنے والے, اور کیا کہہ رہے ہیں اخوانکم خوالکم, تمہارے ملازم تمہارے بھائی ہیں, تم اس میں سے ان کو کھلانا جو تم کھاتے ہو. یہ کوئی تصور ہے پاکستان میں؟ تم وہ پہنانا جو تم خود پہنتے ہو. کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے؟ اور وعدہ خلافی کی یہ تو مثالیں اب حکمرانوں کے بارے میں عام ہو گئی ہیں نا, جو آپ نے دھرنے کی بھی مثالیں دی ہیں. یہ تو یہاں پہ علل اعلان میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں ہم پہ تو قتل ثابت نہیں ہو سکے. جو مظلومانہ قتل کتنے پروگرام آپ نے کیے, جو منہاج القرآن کے بعد لوگ مارے گئے, وہ کہتے ہیں ہم پہ وہ ثابت نہیں ہو سکے, ہم پہ دانلی کیا ثابت ہونے وغیرہ. ڈھیٹ ہونا جو ہے نا وہ بہادری بن گیا ہے. جو اپنی غلطی کو اور گناہ کو سنبھال سکتا ہے بحث سے, وہ عقل مند بن گیا نا. صحیح بات. غیرت اور حیا جو ہے وہ چھوڑ نے فرمایا منافق کی 3 نشانی ہے. پہلی نشانی بات کرے جھوٹ بولے, وہ بھی ثابت ہو رہی. دوسری بات وعدہ کرے خلاف کرے, وعدہ بھی کرے, اور جب کوئی معاہدہ کرے اس کی بھی پابندی نہ کرے. اب یہ دیکھیں یہ تینوں چیزیں. رک جائیے گا. میں آپ کی اجازت سے اور آپ کی موجودگی میں آپ کو گواہ بنا کے بات حضرت سے پوچھ رہا ہوں. یہ ان کی طرف سے بات آ رہی ہے, میری طرف سے نہیں آ رہی. اگر کوئی شخص پبلکلی وعدہ کر کے 10,000 5,000 2,000 50 لوگوں کے سامنے جاتا ہے کہ حضرت میں یہ 2 ہفتوں میں معاملہ آپ کا طے کر دوں گا, میں کہتا ہوں جی اس کی مجبوری یہ ہو, اگر وہ زندہ ہے جو مرضی ہو, اگر وہ نہیں کر رہا تو آپ اس کو کیا کہیں؟ منافق کی 3 نشانی ہے. بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے, وعدہ کرتا ہے خلاف کرتا ہے. ان کے ساتھ تو معاہدہ کر چکے ہیں, معاہدہ کرتا ہے تو توڑتا ہے. میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک واقعہ بتاتا ہوں. بلال ایک جملہ بڑی معافی کے ساتھ میں نے آپ کو سیرت کی بات کاٹی ہے. خدا کی قسم میں کہوں گا کہ اگر کافر کی حکومت ہونا تو مجھے اس میں رہنا قبول ہے, منافق کی حکومت میں رہنا مجھے قبول نہیں ہے. حضرت آپ فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے باب کے اندر ایک نہایت عمدہ واقعہ وعدہ یعنی پورا کرنے کا یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک شخص راہ چلتے ملا اور نبی کریم کو کہہ گیا میں آ رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے, میرا رسول وہاں کھڑا رہا. نبی کریم کے بارے میں آتا ہے نبی کریم 3 دن تک برابر اسی جگہ آتے, اسی وقت آتے کہ وہ شخص میرے سے وعدہ کر کے گیا, وہ آئے گا. مومن کی یہ نہیں, اس کو پتا ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے, یہ آئے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سب آرڈینیٹ کے ساتھ کیسا معاملہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی, اور نبی کریم کے غصے کا اندازہ مجھے ان کی مسکراہٹ سے ہوتا تھا. یعنی یہ ہمارا دین اسلام تو ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ کوئی راہ چلتا انون واقف. اور حضرت عمر کی سیرت میں اس سے بھی بڑا واقعہ موجود ہے. ایک قاتل کی گواہی حضرت ابو ذر غفاری دے دیتے ہیں, جو سیرت کے باب میں آتا ہے کہ ایک قاتل, وہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں اس کی گواہی دوں گا, یہ آئے گا, یہ جائے گا اور واپس آئے گا, اور وہ واپس آخری لمحے پہ آ جاتا ہے, واپس آیا. حضرت اب تو بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں کو موقع میں کم دے رہا ہوں بات کرنے کا, لیکن وہ بات نا وہ بھڑکا دی نا, آگ لگا دیتے ہیں نا, تو اپنی مجبوریاں اور اپنے وہ جو جذبات ہیں وہ بھی پھر سامنے آتے ہیں, اپنا ماضی بھی سارا یاد آتا ہے. ہم مثالیں دیتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ہمارے کردار کیسے ہیں حضرت؟ مجھے تو شرم آتی ہے اب لوگوں کو یہ مثالیں دیتے ہوئے کہ حضرت عمر خطاب ایسے تھے. حضرت مجھے تو شرم آتی ہے خدا کی قسم کہ اگر مجھے مرنے کے بعد حضرت عمر نے کہیں پوچھ لیا کہ میری مثالیں دیتے تھے تم کن لوگوں کو, میرے پاس حیا کے سوا کیا رہ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ اللہ 3 لوگوں سے روز قیامت لڑے گا, خود بات کرے گا. اور میری ماں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے کہا جب اگر حساب رحمت سے نہیں نہ ہوا تو پھر تم گئے,
رحمت اللہ یہاں بحث کرے گا کن لوگوں سے؟ وہ شخص جس پہ تم نے وعدہ کیا اللہ کے نام پہ اور پورا نہیں کیا، خدا اس کے ساتھ لڑے گا۔ وہ شخص جو آزاد تھا اور تم نے اس کو اپنا غلام بنا لیا، اور مزدور جس کی مزدوری تم نے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے نہیں دی۔ اگر خدا لڑے گا، حکومت کیا چیز ہے؟ حکومت کیا چیز ہے؟ یا تو یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، یا منافق کی بات جیسے علامہ صاحب نے کہی، یا مجھے کوئی شدید غلط فہمی ہو رہی ہے۔ وقفہ لے کے واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ بات کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، حیا بھی آتی ہے کہ ہم لوگ اپنے حقوق جو ہے وہ مانگ رہے ہیں، لیکن پھر اس میں ایک اور بات کو بھی مد نظر رکھیے، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ حق مانگنے والا زیادتی کر رہا ہے، اس کا حق ہی نہ ہو؟ یہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید اس ملک میں جس چیز کو ہم نظام کہتے ہیں اس میں کوئی بہت بڑی غلطی ہے، جہاں لوگ اپنے حقوق کو نظام کے ہوتے ہوئے بھی تلاش کر رہے ہیں۔ یا تیسری بات ہو سکتی ہے کہ جس کو ہم نظام کہہ رہے ہیں وہ نظام ہے ہی نہیں۔ ہمارے ساتھ لالا اسلم جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن، سارے پاکستان کے، صرف پنجاب کے نہیں۔ حضرت آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مجھے بتائیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کلرک جو ہیں وہ اپنی پوزیشن کو سمجھتے ہوئے حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ جناب ہم ہڑتال کریں گے، ہم یہ کریں گے، اگر یوں نہ کیا؟ لوگوں کو تکلیف تو نہیں دے رہے آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، ہم جب ہڑتال کرتے ہیں پہلے گورنمنٹ کو ہم اطلاع دیتے ہیں کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں جی، جو ہم نے کئی بار آپ سے کہا ہے، یہ ہمارے مطالبات منظور نہیں ہو رہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم احتجاج کریں گے، کیونکہ احتجاج کا حق تو ہم رکھتے ہیں۔ تو رانا ثناءاللہ صاحب سے ہمارے 4 دفعہ میٹنگ ہو کے انہوں نے ہمارے احتجاج کو کینسل کروایا ہے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی موجودگی میں۔ کیوں کرایا کینسل؟ کہ ہم آپ کے مطالبات پورے کر رہے ہیں، سی ایم صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کنورشن کروائیں، اور سی ایم صاحب خود اعلان کریں گے۔ تو سر ہم نے ان کی خاطر، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وعدہ کیا اور آپ نے ہڑتال جو ہے یا اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ ڈیلے کیا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے یہ بات مانی کہ آپ کے مطالبات جائز ہیں؟ جی ہاں، ٹھیک۔ جو ہمارے مطالبات تھے جو ہم نے ان کو دیے تھے حاجی شاہ صاحب کی قیادت میں، انہوں نے 5 مطالبات مان لیے ہمارے۔ وہ کون سے تھے؟ وہ جی ہمارے پرانے مطالبات ہیں، جیسے کہ کی پی کی طرح ملازموں کو سہولتیں دی گئی ہیں، ٹائم سکیل ہے، ہمارے زکوٰۃ کے ملازمین کے آج تک پرمنٹ نہیں ہوئے۔ یہ ہمارے 4-5 مطالبات ہیں جو انہوں نے مان لیے ہیں۔ وہ پورے ہو گئے؟ نہیں سر، ہمیں لارا لگا رہے ہیں بار بار۔ رانا ثناءاللہ صاحب ہمیں بلاتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ بس جی سی ایم صاحب نے مان لیے ہیں، آپ کنونشن کروائیں۔ یار سی ایم صاحب جو ہے نا، جب وہ سی ایم صاحب جو ہے نا، انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا، خواتین نظر یہ میں بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایچ ای ڈی ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہمارے ساتھ آئے، ہم نے لبرٹی چوک کے اندر ان کا پروٹیسٹ جو ہے اس کو کور کیا، اور وقاص نے یا بلال یاسین نے ہمارے ساتھ بات کی، انہوں نے وعدہ کیا، انہوں نے وعدہ پورا کر دیا اپنا، اور شیخ وقاص صاحب کے بھی اور سی ایم کے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ وہ وعدہ پورا اگر ایک کر سکتے ہیں تو حضرت دوسرا بھی تو کر سکتے ہیں نا۔ آپ کے معاملات میں، مطالبات میں کوئی ایسی ناجائز بات تو نہیں ہے جو کہ واقعی پوری نہ ہو سکتی ہو؟ لیکن سر سی ایم صاحب کے جو رانا ثناءاللہ صاحب ہیں وزیر قانون، وہ تو مان رہے ہیں کہ آپ کے مطالبات جائز ہیں۔ حضرت یہ فرمائیے کہ جو زکوٰۃ کے لوگ جو پرماننٹ نہیں ہو رہے، زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کے، یہ کیوں پرماننٹ نہیں ہو رہے؟ ان کی تعلیم پوری نہیں ہے، میرٹ پہ بھرتی نہیں ہوئی، یا کیا آپ کو ساتھ کیا پرابلم شیئر کرتے ہیں؟ زکوٰۃ کے ملازمین کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ بالکل ان کی ریکروٹمنٹ پالیسی، پنجاب گورنمنٹ کی ریکروٹمنٹ پالیسی کے مطابق ہے۔ ہر سیٹ پہ جو ملازم اپنا پوسٹ ہوئے ہیں وہ اپنی کوالیفیکیشن کے مطابق، پریسکرائب کوالیفیکیشن کے مطابق کر رہی ہوئی ہیں۔ ظلم یہ ہے کہ دیگر ملازمین کو جو پنجاب بھر میں ریگولر کیا گیا، وہ بھی دیگر صوبوں سے وفاقی ملازمین سے کئی سال بعد کیا گیا۔ وہ بھی ہم نے پنجاب اسمبلی کا گھراؤ کیا، سی ایم صاحب اسمبلی میں تھے، یعنی کہ باقی صوبے جو ہیں وہ ان کو ترقی پہلے دے چکے، ان کو مراد پہلے دے چکے، ملازمین کو ریگولر بہت پہلے کر چکے، اور پنجاب بعد میں کر رہا ہے۔ وفاقی حکومت بھی اپنے ملازمین کو بہت پہلے ریگولر کر چکی۔ پنجاب میں ریگولرائزیشن بھی سب سے آخر میں ہوئی۔
اب یہ زکوٰۃ کے ملازمین کو زکوٰۃ فنڈ جو لوگوں کے بینک میں سے 2.5% کاٹا جاتا ہے کر لی جاتی ہے، اس کو زکوٰۃ ڈیزرونگ لوگوں کو اپنا دینے کی بجائے ان ملازمین کو سیلریز کی صورت میں 9,000 جو کہ گورنمنٹ کی اپنی پالیسی کے بھی خلاف زکوٰۃ میں سے ان کو 9,000 روپیہ دیا جاتا ہے. 9,000 روپیہ پر منتھ. آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ بالکل ثبوت ہیں، یہ میں آپ کو ثبوت دوں گا. ان کے اپوائنٹمنٹ لیٹر جو ہیں، ان کو جو اپنا سیلریز مل رہی ہیں، ایک جملہ کہہ دیجیے پھر میں اگلا سوال کروں کہ کیا زکوٰۃ کو تنخواہ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے اس ڈپارٹمنٹ؟ رانا صاحب نے وعدہ کیا ہوا ان کو ریگولر کرنے کا. سی ایم صاحب کے ریگولر ہونا تو ایک بات ہے، لیکن زکوٰۃ میں سے پیسے دینا، جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں وہ تو کسی غریب بیوہ کا حق ہوگا نا، کسی یتیم کا حق ہوگا، وہ ملازم کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت زکوٰۃ جس مصرف کے تحت لی جائے صرف اسی جگہ لگائی جا سکتی ہے. اگر حکومت لوگوں کے بینک سے زکوٰۃ لے ہی اس پرپس کے لیے رہی ہے کہ یہ بیت المال میں جائے گی، بیواؤں کو جائے گی، ان کی سلائی کڑھائی کا کام ہوگا، تو اس کے ذریعے اپنے من چاہے ملازمین کے کو تنخواہ دینا کسی صورت بھی جائز نہیں. اچھا، اور آپ یہ دیکھیں پالیسی جو مرضی بنا لیتے ہیں، اور جس کو منظور کروانا، جیسے یہ کہہ رہے ہیں 1 منٹ میں اسمبلی میں منظور ہو سکتا ہے، ان کے مطالبات منظور نہیں کریں گے. جو بندہ مظلوم ہے نا، اس کے مطالبات کو تو یہاں پہ پاکستان کے آپ کا نظام دیکھ چکے ہیں. اقبال نے اسی لیے کہا ہے نا، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روٹی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. یہ ان کو انگیخت کرنے والی بات نہیں ہے، لیکن دنیا میں اس سے بڑھ کے منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے، بغاوت نہیں کرتا. لیکن حضرت یہاں پہ یہ 2 ناانصافی ہیں. ایک ناانصافی کا تو میں ذکر کرتا ہوں، لیکن پہلے میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں سے بات عرض کروں. یہ بات جو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ اور جو زکوٰۃ اکٹھی کی جا رہی، جس مصرف کے لیے، جس موٹیو کے لیے، جس مقصد کے لیے اکٹھی کی جا رہی ہے، اسی پہ استعمال کی جا سکتی ہے. تو جناب علی، یہ ہاتھ بندے دیکھیں خدا کے واسطے، وہ لوگ، وہ عقل مند دانشور لوگ جو زکوٰۃ کے پیسوں پہ عیاشی کر رہے ہیں، عمرے اور حجیں کر رہے ہیں، وہ نہیں کر سکتے، وہ ناجائز ہیں. حضرت یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ غلط بات ہے. حکومت ان پیسوں کو، زکوٰۃ کے پیسوں کو کسی اور مصرف پہ استعمال نہیں کر سکتی. حضرت مجھے یہ فرمائیے کہ آپ کا جو ایک 7 سکیل ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اور کے پی کے یا سندھ کا 7واں سکیل ہے، کیا سب کے تینوں کے جو بینیفٹس ہیں، جو تنخواہ اور باقی مرات ہیں، وہ برابر ہیں؟ بالکل برابر نہیں ہے. پنجاب کے ملازمین دیگر صوبوں سے بھی بہت پیچھے ہیں، وفاقی ملازمین سے بھی پیچھے ہیں، اور عدلیہ اور سول ملازمین کا زمین سمان کا فرق پیدا ہو گیا. حضرت آپ کے اندر کوئی تو کمی ہوگی نا کہ جو آپ پیچھے ہیں. کیوں پیچھے ہیں آپ؟ پنجاب کے اندر جو معاملہ ہے وہ کیوں پیچھے ہے؟ عدلیہ کے لوگوں کو، کلرک کو 7 گریڈ میں تنخواہ کیوں ملتی ہے زیادہ؟ کے پی کے میں زیادہ تنخواہ کیوں ملتی ہے؟ آپ میں کوئی کمی تو ہوگی نا حضرت. صاحب ہمیں کمی کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ عدلیہ سے یہ خوف کھاتے ہیں، اور عدلیہ جو ہے انہوں نے اپنے ملازمین کی تنخواہیں 48,000 47,000 7 گریڈ میں. جی ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، اب چیک کر سکتے ہیں. ان کو لائن پہ لے لیں آپ کسی بندے کو عدلیہ کے. اور آپ کے 7 گریڈ میں کتنا ہے؟ ہمارا جو گریڈ 15,000 ہوگا. جو ہماری گریڈ کی سیلری اگر 18,000 روپے ہے تو وہ 45,000 روپے ہے. اتنا فرق کیوں ہے؟ یہ ایک ہی صوبے میں. جی بالکل ایک ہی صوبے میں، ایک ہی صوبے میں بالکل. اور ان کی جو ترقی ہوتی ہے، ان کی جو اپگریڈیشن ہوتی ہے، وہ رات کو آرڈر کرتے ہیں، صبح سارا کچھ تیار ہوتا ہے. اور ہماری جو ترقی ہے، جو ہماری میرٹ پہ ہے، جو ٹائم سکیل ہے، وہ 3 مہینے 3 سال. رانا صاحب مجھے ایک بات جو ہے نا، مجھے پھر سے بتائیں، مجھے اس بات پہ یقین نہیں آ رہا. جی آپ ایسی پنجاب کے اندر یا لاہور کے اندر عدلیہ کے اندر جو 7 گریڈ کا افسر ہے وہ 40-45,000 لے رہے ہیں. جی بالکل. اور جو آپ ہیں وہ 15-18,000. آدھے کا فرق ہے. سٹارٹ ہوتا 16,000. کیوں؟ اب دیکھیں نا، اب چلو آپ نے کہا کیوں، ہم نے اس کے اوپر احتجاج کیا. ٹھیک ہے، احتجاج کیا جو جی او آر میں کیا، سی ایم ہاؤس کے آگے کیا. یہ تینوں جنے آئے، رانا مشہود آیا، انہوں نے کہا، تینوں جنے میں رانا مشہود صاحب ہے، رانا ثناءاللہ صاحب ہے، ثناءاللہ آیا، اور ایک اور ان کے ساتھ تھے. اچھا اپنا وہ بھی تھے، چیف سیکرٹری بھی تھے شاید. انہوں نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری، انہوں نے کہا جی کہ ہم انسان کی زبان ہوتی ہے. ہم نے کہا ہمیں نوٹیفکیشن دیں، ہم اس کے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے. کہیں گے یار مسلمان ہو، تو اسی مسلمان ہو، میں قرآن مانی گل کر رہے ہیں، باخدا تعلق کہہ رہے ہیں. کس نے کہا آپ کو؟ یہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے. اس کے بعد جب ہم نے دوبارہ احتجاج کیا اسمبلی ہال کے آگے، ہم نے کہا ہمیں نہیں جانا. اس نے کہا میں نے ان کو، شاہ صاحب کو اندر جا کر کہا اسمبلی ہال میں کہ ان کو آپ فارغ کر دیں عوام کو. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا کنونشن کراؤں گا، سی ایم کو بلاؤں گا. اچھا جب انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا، آپ باہر آئیں، باہر آ کر انہوں نے تقریر کی، ہم سے وعدہ کیا کہ لیں گے یار قرآن مانی سچی گل کہہ رہے ہیں، اللہ ناراض کر رہے ہیں کہ میں تہاڈے مطالبے تہاڈے مان لینے جائز نے، تہاڈے مطالبے جائز نے. سی ایم صاحب تہاڈے واسطے کنونشن کریں گے،
اللہ ہمارا حال دے اتنے تاڑا اعلان کریں گے اسی کہ جناب مجھے اب ایک وقفہ لینا ہے. میں اس حادثے کو ذرا اپنے غم کو اس کو میں نہیں سمجھ پکڑا. اگر اس ملک میں کوئی وعدہ کرے حاکم اور وہ وعدہ کرنے کے بعد یہ کہا جائے کہ یہ کون سی حدیث ہے, تو میرے خیال میں مر جانا جو ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے. اگر یہ آ کے کہا جائے ملازمین سے جو آپ کی خدمت کے لیے, صوبے کی خدمت کے لیے, ان کا لفظ ملازمین ضرور ہیں لیکن حضرت آپ ملازم ہیں, یہ ملازم نہیں ہے. یہاں پہ آپ کہیں کہ قرآنی ایمانی بات ہے, تو یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں میں ان کی بات پہ یقین نہیں کرتا. یہ جو بات کہہ رہے ہیں رانا ارشاد صاحب اور حاجی رانا افتخار صاحب اور حاجی ارشاد صاحب جو کہہ رہے ہیں میں ان کی بات پہ نہیں یقین کر رہا, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. حضرت رانا صاحب ثناء اللہ صاحب آپ نے تو ہم سے وعدہ کیا کہ آپ فون پہ بات کریں گے ان کلرکوں سے. ہم آپ کو فون کر رہے ہیں, ہم اب بھی آپ کو فون کر رہے ہیں, ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے, آپ اب بھی بات کر لیں. قرآنی مانی باتیں کیا کہیں حضرت, ابھی ہم بھی فون کے کہہ کے وعدہ لے کر اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی سرکاری آدمی آئے اور ان لوگوں کو کہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو معاملہ ختم ہو جائے. اگر نہیں بول رہے تو پھر اس گریبان کے اندر کچھ تو دیکھنا ہوگا. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین اس بات میں بھی میرے لیے فیصلہ کرنا ذرا مشکل ہے کہ حماقت زیادہ اہم ہے یا حیا زیادہ اہم ہے, کیونکہ ابھی وقفے کے اندر میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ 26 جون اور 17 اور 16 جون کا جو دھرنا تھا اور 26 مارچ کا جو دھرنا تھا, اس کی نیوز کوریج ہمارے پاس بھی ظاہر اویلیبل ہے, تو ہم وہ چلائیں جو کہ حکومت نے ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے. لیکن یقین کیجئے حیا آتی ہے اس بات پہ کہ ہم یہ ثابت کریں کہ ہمارے حاکم جو ہیں وہ جھوٹے ہیں. مجھے اس بات پہ یقیناً شرم آتی ہے. حضرت آپ کا کیا بیان ہے؟ آپ کا اپنا نام بتا دیجیے گا, مائک پاس کر کے. میرا نام محمد سلیمان خان جی. ہے, میں پریزیڈنٹ ہوں لائڈل سٹاف کا. ہمارے جو ڈینگی اور پولیو کے ملازمین ہیں وہ سارے ہمارے پاس ہوتے ہیں. جی. ہمارے ساتھ سی ایم پنجاب صاحب نے آج سے 3 سال پہلے 24 نومبر 2011 کو ایک سروس اسٹرکچر جاری کیا جس پر آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوا. وہ سروس اسٹرکچر جاری شدہ ہے, تمام ضلعوں میں اس کی سروس اسٹرکچر سے مراد ہے کہ یہ گریڈ ہوگا, یہ یوں پکا ہوگا, اس کی یوں ترقی ہوگی, یہ سارا جی تمام سروس اسٹرکچر تھا. اس میں ایک بڑی اہم چیز تھی, اس میں ایک ایجوکیشن کیڈر تھا کہ ملازمت میں رہتے ہوئے آپ اپنی ایجوکیشن کو انکریز کر کے کریں گے اور آپ نیکسٹ اسکیل پہ جا سکتے ہیں. یہ وہ سسٹم ہے جو انڈیا میں 1962 سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ پاکستان میں 2011 سے ہے, لیکن آج تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ خواجہ سلمان رفیق صاحب نہیں چاہتے. خواجہ صاحب اچھے آدمی ہیں یار, کیوں نہیں چاہتے؟ نہیں سر, بات یہ ہے اگر خواجہ صاحب اچھے آدمی تو خواجہ صاحب نے 4 سال سے امپلیمنٹ کیوں نہیں کروایا؟ وہ ہیلتھ کے منسٹر ہیں, کیوں امپلیمنٹ کو روک کے بیٹھے ہیں؟ اوپر سے یہ ایک اور بڑا اچھا کام کرتے ہیں کہ یہ جو نیچے کے اپنے سیکرٹری, ڈی جی, ای ڈی اوز ایسے چن کر لگاتے ہیں جو کہ ان کے جاری کیے گئے سروس سٹرکچرز کو نہ تسلیم کرتے ہیں نہ امپلیمنٹ کرنے پر تیار ہوتے ہیں. ان کے افسران انہی کا آرڈر نہیں مانتے, نہ ڈینگی کے ملازم. حضرت ان کو مائک دیجئے, لیکن میں ایک بات حضرت آپ سے عرض کرتا چلا جاؤں کہ یقین کیجئے کہ اگر آپ نے تربیت پانی ہے, یہ میں آپ کی اجازت سے بات کہہ رہا ہوں, تو میرے خیال میں کوئی بھی منسٹر جو ہے نا, ہیلتھ کا ہو یا جس کا بھی ہو, وہ ایک دن ایک لیڈی ہیلتھ ورکر کے ساتھ پولیو کے ڈراپ جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے پلا دینا, تو میں یہ کہہ رہا ہوں, میں مان لوں آپ نے لوگوں کے تانے بھی سننے ہیں, لوگوں کی گالیاں بھی سننے ہیں, ان کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے, ان کے بچوں کو قطرے بھی پلانے ہیں, اور اس کے بعد یہ بھی خطرہ ہے کہ آپ کو کوئی وہاں پہ گولی مار دے اور آپ کا اس پہ بھی کوئی قابو نہیں ہے. حضرت آپ فرمائیے. میں محمد یونس بھٹی میرا نام ہے, میں پریزیڈنٹ آپ کا لاہور ڈویژن ہوں. جی. تو میرا یہ ہے کہ جتنی یہ تنخواہ ہمیں ملتی ہے یہ گورنمنٹ دے رہی ہے پنجاب, میں کہتا ہوں یہ 5 افراد کے گھر کے وہ خرچہ پورا کر دیں, ان کا بنا دے سارا سٹرکچر کیسے بننا ہے, تو میں تنخواہ کا 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا. اور جتنے یوٹیلیٹی بل ہے ان کو یہ دیکھیں, جب ہمیں تنخواہ ملتی ہے 20-25 ہزار جتنی ملتی ہے, وہ 15 تاریخ تک وہ بل آ جاتے ہیں. جب ہم گھر جاتے ہیں تنخواہ لے کے آگے بل پڑے ہوتے ہیں سیڑھیوں میں, وہ جمع کراتے. بڑی صاحب آپ کے کتنے بچے ہیں؟ جی میرے 4 ہیں. جی 4 بچے, 6 لوگ آپ ہو گئے. جی 6 ہے. آپ لوگ کس طرح گزارا کرتے ہیں؟ جی یہی میں کہہ رہا ہوں, یہ 15 تاریخ کے بعد اسکول جاتے ہیں. وہ اسکول جاتے ہیں, ہم دونوں میاں بیوی ملازمت کرتے ہیں, اس وجہ سے ہمارا تھوڑا گزارا چلتا ہے, ادروائز بالکل نہ چلے. جب یہ ہم یوٹیلیٹی بل ادا کرتے ہیں, اس کے بعد بچوں کی فیسیں ادا کرتے ہیں, تو پیسے ختم ہو جاتے ہیں. تو پھر اللہ کی طرف دیکھتے ہیں کیا کرے, ادھار مانگتے ہیں, کسی سے مانگتے ہیں کہ یہ میں نے ایک فلان چیز جانا ہے یا کسی اور جگہ جانا ہے. کوئی بچہ ایک بیمار ہو جاتا ہے,
प्रोफेसर की फीस देख ले, 1200-1500 रुपया है एक बच्चे की फीस लेने की, तो वो 1500 कहाँ से लाएंगे? मेडिकल में तो 100 रुपये का इजाफा करते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग? ये रोएंगे नहीं, सड़कों में नहीं बैठेंगे, और क्या करेंगे? इस हुकूमत ये को वही रोएंगे। लोग हैं जो गले में सूखी रोटियां डाल के सीना पीट रहे होते हैं, जी, जी। कमीजें उतार के, जी, उन लोगों वही- की वही बात लोग कर रहे हैं ना, हैं, वही वही लोगों लोग की बात करें। हजरत आप फरमाइएगा। मैं मोहम्मद मुनीर, महकमा ज़कात पेड स्टाफ पंजाब नवा वाला 32 साल से ये आप ही वो हैं जिनका ये जिक्र कर रहे थे कि ज़कात के पैसों में से आप 9,000 रुपया खा रहे हैं लोगों का, उनका जो कि ज़कात दे रहे हैं, जी जी ज़कात के पैसों में से ज़कात के पैसों से हमें 32 साल से मुलाजमीन को 3 साल पर कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ, जिससे 32 साल गुजर चुके हैं। हर 3 साल 32 साल आप कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर है, और इनको कोई पेंशन नहीं दी जाती, कोई पेंशन नहीं दी जाती, और कोई 32 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। इनको कोई पेंशन, कोई रिटायरमेंट, कोई चीज नहीं दे। 9,900 रुपया 32 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे कैसे हो सकते हो यार? कॉन्ट्रैक्ट पे है, और हमारे पास और हर कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होता है, हर 3 साल पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, और 32 साल गुजर चुके हैं, लोग रिटायर हो चुके हैं, एक तरह 9,900 रुपया लेकर घर चले गए हैं, उनको बच्चे देख रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि जिस तरह दूसरे मुलाजमीन महकमा फनांस से तनख्वाह लेते हैं, हमें भी ज़कात के पैसे तनख्वाह दी जा रही है, हमें ना दी जाए, हमें भी महकमा फनांस से तनख्वाह दी जाए, और हमें भी दीगर मुलाजमीन की तरह सहूलतें दी जाए, और हमें भी फनांस से तनख्वाह दी जाए जिस तरह से महकमा दूसरे मुलाजिम को दी जाती है। एक बात बताओ, और ये सीने पे हाथ रख के बोलना, तुम्हारे ये सारे मुलाजमों में कुछ सैयद लोग भी होंगे? जी जी, हाँ जी, जिन पे ज़कात नहीं लगती जी, मगर वो मेहनत करके रहते हैं ना अपनी। वो क्या करते हैं? वो मेहनत करके रहते हैं अपनी। यार वो तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पैसे ज़कात में से दे रहे हैं। वो तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, जायज़ है या यार गवर्नमेंट को चाहिए या क्या चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी ये अकल में बात, किसकी अकल में बात आ सकती है कि 32 साल गुजर गए और 3-3 साल का एग्रीमेंट है। इससे फायदा सिर्फ हुकूमत को पता है क्या होगा, कि ना आपको तरक्की देनी पड़ेगी, ना मेडिकल देना पड़ेगा, ना ट्रांसपोर्ट देनी पड़ेगी, ना रिटायरमेंट के बाद मरने तक आपके ऊपर जो पेंशन है जो आपने धूप में खड़े होकर रुल के नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से लेनी है, ना वो देनी पड़ेगी। तो हुकूमत तो आपका भला सोच रही है ना कि आप रिटायरमेंट के बाद जलील ना हो, आप इसको बुरा सोच रहे हैं। ठीक बात होगी ना, बुढ़ापे में जाके वहां पे रुलोगे, धूप में मरोगे, वहां पे उठाने वाला कोई नहीं होगा, 1122 की गाड़ियां जो है वो हुकूमत नहीं बदल सक रही, तो भैया फिर अच्छी बात ही समझो ना, 9,000 पे गुजारा करो, अगर नहीं होता तो मरो। इस मुल्क में और क्या रह गया? मरने के लिए तो बिल्कुल तैयार है। अगर खुदकुशी हराम ना होती तो शायद ये महकमा ज़कात के मुलाजमीन सारे खुदकुशी कर लेते। हजरत एक आखिरी सवाल है मेरे पास, सिर्फ 1 मिनट है। मरने को हम तैयार हैं, हम बदलने को तैयार नहीं है। बदलने को हम तैयार हैं, क्या हुक्मरान नहीं बदल सकते? सिर्फ ये गरीब आवाम ही बदलेगी अपने आप को। और जो आपने पहले बिलाल साहब कहा कि आपके जो उनके वादे हैं, पहला तो ये वादा था उनका कि हम टाइम स्केल देंगे, टाइम स्केल का मतलब ये होता है उम्र का। दूसरा ये था कि जो स्टेनोग्राफर होता है नॉन टेक्निकल, वो लोग सारी जिंदगी स्टेनोग्राफर ही टायर होते हैं, उनके उन्होंने वादा किया हम उनको भी टाइम स्केल देंगे। उसके बाद उन्होंने वादा किया अपग्रेडेशन का। आपकी बात हो गई, आपके पैगाम सारे पहुंच गए, कोई वादा जो है वो पूरा नहीं हुआ। मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा, इंसान को इंसान समझना चाहिए ना, इंसान जानवर की भी जहां पे इज्जत हो, वो मुल्क जो है उनको हम यूरोप कहते हैं और मसाल नहीं देते। शाम आखिरी जुमला फरमाइएगा इस पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, सबसे अफसोस की बात तो यह है कि ये जिस तरह की बातें सुनी जा रही है झूठ साबित है, और शरई तौर के अंदर आपको पता होगा कि झूठ बोलने वाला शरीयत इस्लामिया में कितना बदनसीब और बदकिस्मत है कि इमाम बुखारी जा रहे हैं हज़ारों किलोमीटर दूर हदीस लेने, और आगे बंदा एक ऊंट को या जानवर को पिचकार रहा है और उसके अंदर चारा नहीं, हालांकि उसके पास हदीस मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सीने में महफूज है, लेकिन इमाम बुखारी कह रहे हैं जो जानवर को धोखा दे रहा है और हाली थैली सामने करके उसको पिचकार रहा है, मैं ऐसे शख्स से हदीस नहीं लूंगा। और इमाम बुखारी के इस अमल की वजह से किसी झूठे साबित इंसान से आज तक ये असूल चला आ रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान उसकी जुबान से कोई नहीं लेगा। मैं इंतहाई ममनून हूँ आपका, लेकिन मैं आपकी कोई मदद कर नहीं सकता। आपका पैगाम पहुंचा सकता था, वो हमने अपने प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया। ये पैगाम कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक नहीं जाएगा, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। जी फरमाइए। अगर हमारे ये मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे जो हुकूमत ने माने हुए हैं, राणा सनाउल्लाह साहब ने वादा किया हुआ है, मीडिया के पास, आपके चैनल के पास फुटेज मौजूद है, वो चलाई जाए, बार बार चलाई जाए, तो आइंदा अगर ये हमारे 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुतालबात पूरे न किए गए तो आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में हम ड्यूटियाँ नहीं देंगे। पंजाब में कोई मुलाजम सरकारी फ़राइज़ अंजाम नहीं देगा, इलेक्शन का मुकम्मल बाइकाट किया जाएगा। पहले ही इलेक्शन करना इस मुल्क में बड़ा अजाब इलाही है, अगर ये लोग भी बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो फिर सूरत हाल क्या होगी। लेकिन मैं जाते हुए यहाँ पे सिर्फ हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की ये मिसाल सामने रखूँ।
آپ گورنر تھے اور آپ کو ایک شخص نے پانڈی سمجھ کے، ان کے سامان اٹھانے والا سمجھ کے اپنا بوجھ اٹھوا دیا. جب شہر سے باہر سامان لے کر چلے گئے تو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. تو اس نے معذرت کرنے کی کوشش کی تو حضرت کا جملہ کیا تھا؟ کہا میں گورنر اسی کام کے لیے ہوں، میں اسی کام کے لیے گورنر ہوں. مثالیں ہم بخاری کی، مسلم کی، ترمذی کی دیں اور کام ہمارے ان للہ و انا الیہ راجعون. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو ثانیہ دے سچ بولنے کی اور وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.